اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور نوح علیہ السلام کے گروہ میں سے ایک ابراہیم بھی تھے۔ اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، جب کہ وہ اپنے رب کی طرف صاف دل سے متوجہ ہوئے۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ، جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے فرمایا کہ تم کس چیز کی عبادت کیا کرتے ہو؟ أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ، کیا جھوٹ موٹ کے معبودوں کو تم اللہ کے سوا چاہتے ہو؟ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، تو تمہارا رب العالمین کے ساتھ کیا خیال ہے؟ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کو ایک نگاہ بھر کر دیکھا۔ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ، اور کہہ دیا کہ میں بیمار ہونے کو ہوں۔ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ، وہ لوگ ان کو چھوڑ کر چلے گئے۔ فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ، تو ابراہیم علیہ السلام ان کے بتوں میں جا گھسے اور کہنے لگے کہ کیا تم کھاتے نہیں ہو؟ مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ، تم کو کیا ہوا، تم بولتے بھی نہیں ہو؟ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ، پھر ان پر قوت کے ساتھ جا پڑے اور مارنے لگے۔ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ، سو وہ لوگ ان کے پاس دوڑتے ہوئے آئے۔ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ان چیزوں کو پوجتے ہو جن کو خود تراشتے ہو۔ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ، حالانکہ تم کو تمہاری ان بنائی ہوئی چیزوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا۔ قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا، کہنے لگے ابراہیم کے لیے ایک تعمیر کرو۔ فَأَلْقَوْهُ فِي الْجَحِيمِ، پھر اس میں اسے ڈال دو آگ کے اندر۔ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، غرض ان لوگوں نے ابراہیم کے ساتھ برائی کرنی چاہی تھی، سو ہم نے ان کو نیچا دکھایا۔ گزشتہ آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کا مختصر تذکرہ تھا، اور ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، نوح علیہ السلام کے گروہ سے، نوح علیہ السلام کے طریقے والوں میں سے ایک ابراہیم علیہ السلام بھی تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا تعلق یہاں اللہ نے نوح کے متبعین میں سے بتایا، اور جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ایک کے بعد ایک، ہر نبی پہلے نبی کا متبع بھی تھا، پہلے نبی کے دین پر تھا، پہلے نبی کی جو ہے وہ طریقے پہ چلتا تھا، کیونکہ جو دین ہے، دین سارے انبیاء کا ایک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر آئے، جتنے رسول آئے، سب کا ایک ہی دین تھا۔ شریعت یا عبادت کا طریقہ وہ ہر نبی کا اپنا تھا، لیکن جو بنیادی طور پر دین ہے وہ سارے انبیاء کا ایک ہی تھا۔ دین کسے کہتے ہیں؟ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت، قیامت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، جنت، جہنم، یہ چیزیں دین کہلاتی ہیں۔ تو اس میں سارے کے سارے انبیاء ایک ہی دین پر تھے، کسی بھی مذہب کے اندر ان چیزوں میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ البتہ آگے چل کر شریعتیں جو ہیں وہ مختلف ہیں۔ شریعت کہتے ہیں عبادات کرنے کے طریقے کو، تو وہ طریقے ہر نبی کا اپنا رہا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارے لیے جو 5 نمازیں دن رات میں فرض ہیں، پہلی شریعتوں میں کسی پر اس سے زیادہ تھی، کسی پر اس سے کم تھی۔
پہلی شریعتوں میں بعض ایسی شریعتیں بھی گزری جن میں روزہ 24 گھنٹے کا ہوتا تھا، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کم کر دیا۔ نماز کا وقت، روزے کا وقت، یہ جتنے بھی معاملات ہیں اسے طریقہ کہا جاتا ہے، تو طریقے ہر شریعت کے مختلف رہے، بنیادی دین ایک ہی رہا۔ وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، نوح علیہ السلام کے گروہ سے، نوح علیہ السلام کے متبعین میں سے ایک ابراہیم بھی تھے۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب وہ لے کے آئے اپنے رب کے پاس سالم دل، یعنی وہ اپنے رب کی طرف صاف دل سے متوجہ ہوئے۔ قلب سلیم، سالم دل، صاف دل۔ اور قلب سلیم کون سا ہوتا ہے؟ قلب سلیم وہ ہے کہ جس دل کے اندر اللہ کی وحدانیت ہو، اللہ کے نبی کی محبت ہو، آخرت کا عقیدہ ہو، اور اللہ پر غیر متزلزل یقین ہو۔ اس کے علاوہ وہ ہر قسم کی برائی سے پاک ہو، وہ بدعات سے پاک ہو، وہ شرک سے پاک ہو، وہ ہر طرح کی بے ایمانی سے پاک ہو، تو ایسے دل کو قلب سلیم کہا جاتا ہے۔ قرآن میں ایک دو اور مقام پر بھی قلب سلیم کا تذکرہ آیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں اکثر دعاؤں کے اندر قلب سلیم کی دعا کی گئی۔ تو قلب سلیم، صاف دل، پاک دل، اور جو ہے وہ ہر قسم کی شرک سے، بدعت سے، ہر قسم کی غلط عمل سے جو پاک دل ہو اسے قلب سلیم کہا جاتا ہے۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب کہ وہ اپنے رب کی طرف صاف دل سے متوجہ ہوئے، صاف دل کے لے کے آئے یعنی صاف دل سے متوجہ ہوئے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا دل، قرآن پاک جا بجا اس کا تذکرہ کرتا ہے کہ شرک کے خلاف، بدعات کے خلاف، اور جو ہے وہ بت پرستی کے خلاف ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی خرچ کر دی۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، جب انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے سوال کیا کہ تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو۔ سورہ انبیاء کے اندر اس کا ذکر تفصیل کے ساتھ گزرا۔ اپنے گھر والوں سے، اپنے والد سے اور اپنی قوم والوں سے کہا تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو، کس چیز کو تم پوجتے ہو، کس کو تم نے خدا بنا کر رکھا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا والد بت پرست بھی تھا، بت فروش بھی تھا، اور بت ساز بھی تھا، بت بناتا تھا، بیچتا تھا اور ان کی پوجا کرتا تھا۔ اور قرآن پاک کے اندر اس کا نام آیا ہے آزر۔ اذ قال ابراہیم لأبیہ آزر اتتخذ اصناما آلہہ، تو اپنے گھر سے ابراہیم علیہ السلام نے اس عقیدہ توحید کی دعوت کی ابتدا کی۔ سب سے پہلے اپنے والد سے کہا، پھر والد نے کیا کیا، گھر سے نکال دیا اور طرح طرح کی اذیتیں دی، وہ تفصیل کے ساتھ گزر چکا۔ سوال یہ کیا کہ ماذا تعبدون، تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو، عبادت کا کیا معیار ہے تمہارے ہاں، عبادت کس کی ہونی چاہیے، معبود کے بارے میں تمہارا تصور کیا ہے، معبود کے بارے میں تمہارا خیال کیا ہے۔ یہ جو تم بنا رہے ہو بت، اپنے ہی ہاتھوں سے بناتے ہو، دھات کے بت بناتے ہو، پتھر کے بت بناتے ہو، لکڑی کے بت بناتے ہو، لا کر اسے کھڑا کر دیتے ہو، تو اس سے تم کیا چاہتے ہو، تمہارا الوہیت کے بارے میں تصور کیا ہے؟ یہ تو بالکل بے جان محض بت ہیں جن کو تم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو اور ان کے سامنے جھک جاتے ہو۔ اَإِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ، کیا جھوٹ موٹ کے معبودوں کو تم چاہتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے سوا؟ تو پھر فما ظنکم برب العالمین، رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، جس نے تمہیں بھی بنایا اور ساری کائنات کو، ساری مخلوق کو بنایا، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تم اس کو بھول کر اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کے سامنے جھک رہے ہو، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئی مورتیوں کو تم پوج رہے ہو، تمہارا رب العالمین کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کی بنیادی دعوت تھی، جس پر پہلے والد کے ساتھ قیل و قال ہوا، سوال جواب ہوئے، پھر قوم سے ہوئے، پھر ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر سے نکل گئے، ہجرت کر گئے، چھوڑ دیا گھر کو، آگے اس کا تذکرہ آئے گا۔ تو ابتدا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کی اور اپنی قوم سے کی۔ تو ضروری ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا ہو۔ جہاں اور لوگوں کو ہم ڈراتے ہیں اور لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، وہاں سب سے بنیادی جو حق ہے وہ اپنے گھر والوں کا ہے۔ فرمایا
فنظر نظرة فی النجوم، سو ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کو ایک نگاہ بھر کر دیکھا۔ یہ اس وقت کا تذکرہ ہے کہ جب ایک موقع پر وہ قوم کے لوگ آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس کہ قوم کا ایک ثقافتی یا مذہبی تہوار ہے، ایک میلہ ہے، اس میلے کے اندر سب جا رہے ہیں۔ ابراہیم سے کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلے جائیں۔ ان میلوں کے اندر کیا ہوتا تھا؟ ان میلوں کے اندر بت پرستی ہوتی تھی، بت بنائے جاتے تھے، ایک دوسرے سے بت خریدے بیچے جاتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری واقعات ہوتی ہیں جو اس زمانے میں بھی ہیں۔ حالانکہ یہ زمانہ علم کا، تعلیم کا زمانہ ہے، وہ زمانہ تو شرک کا تھا اور کفر کا زمانہ تھا۔ اس وقت کیا کچھ ہوتا ہوگا؟ تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو دعوت دی کہ ہمارے ساتھ جاؤ تہوار میں، میلے میں، وہاں جا کر جو ہے وہ ہمارے ساتھ دو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جانا ہی نہیں تھا، کیونکہ اللہ کا جو نبی ہوتا ہے اس کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کا نبی نبوت ملنے سے پہلے بھی معصوم ہوتا ہے اور اللہ کا نبی نبوت ملنے کے بعد بھی معصوم ہوتا ہے۔ معصوم کا کیا مطلب؟ کہ جس سے گناہ ہی نہ ہو۔ تو میلے کے اندر جانا گناہ ہے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے آگے چل کر نبی بننا تھا، اللہ نے نبوت کا تاج آپ کو پہنانا تھا۔ تو یہاں ابراہیم علیہ السلام کی طبیعت ہی اللہ نے ایسی بنا دی کہ انہوں نے کہا میں میلے پہ جا نہیں رہا۔ فنظر نظرة فی النجوم، ستاروں کی طرف نگاہ اٹھائی، فقال انی سقیم، اور کہا کہ میں بیمار ہوں۔ ستاروں کی طرف نظر کیوں اٹھائی؟ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے جو لوگ تھے نا، وہ کواکب پرست تھے، وہ ستاروں کی پوجا کرتے تھے، وہ ستاروں کی عبادت کرتے تھے۔ تو اس لیے ان لوگوں کے مزاج کے مطابق ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف دیکھا تو وہ یہ سمجھے کہ ابراہیم علیہ السلام ستاروں کے کرشمات مانتے ہیں، ستاروں کے کرشمے مانتے ہیں، اس لیے انہوں نے یقین کر لیا۔ فقال انی سقیم، ساتھ میں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بیمار ہونے والا ہوں، بیمار ہوں، طبیعت میری ٹھیک نہیں ہے۔ آسمان کی طرف دیکھا اور پھر انہوں نے کہا میری کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں بیمار ہوں، تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام بیمار اس وقت نہیں تھے۔ یہ کیوں کہا؟ اس طرح کے اس طرح کی باتیں ہیں ابراہیم علیہ السلام کے متعلق قرآن پاک کے اندر ان کا تذکرہ آیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جب قوم والوں نے کہا کہ جاؤ ہمارے ساتھ میلے پہ، تو انہوں نے کہا میں بیمار ہوں۔ دوسرا، جب ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑے تھے تو ابراہیم علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا تھا کہ ابراہیم تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو بڑا بت ہے، بل فعلہ کبیر ھذا، یہ بڑے نے کیا ہے۔ حالانکہ توڑے ابراہیم علیہ السلام نے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ بڑے بت نے توڑے۔ اور تیسرا، ابراہیم علیہ السلام جب اپنی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک سفر پر تھے تو راستے میں ایک ظالم قسم کا بادشاہ تھا، خواہش پرست، حیش پرست آدمی تھا، تو وہ جس کے ساتھ اس کی بیوی ہو وہ لے لیا کرتا تھا۔ اس نے اپنا قصور بنایا ہوا تھا، بیوی کو چھین لیتا تھا، بہن بیٹی کو وہ چھوڑ دیتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں پر گئے تو اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ھذا اختی، اخت کہتے ہیں بہن کو۔ تو یہ تین طرح کے کلمات کہیں، یہ جھوٹ کے زمرے میں نہیں آتے، اسے توریہ کہا جاتا ہے کہ ایک لفظ کے دو معنی مراد ہوں، ایک مشہور ہو اور ایک غیر مشہور ہو۔ تو مشہور معنی چھوڑ کر بندہ اپنے ذہن میں غیر مشہور معنی مراد لے اور اگلا آدمی یہ سمجھے کہ یہ مشہور معنی مراد لے رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو یہ کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں، تو ابراہیم علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ اس شرکیہ اعمال میں جانے سے میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ انہوں نے سمجھا حقیقت میں بیمار ہے۔ اور وہ جو بتوں والا معاملہ تھا، بتوں کو ابراہیم علیہ السلام نے توڑا اور کہا کہ تمہارے بڑے نے توڑا ہے، تو وہاں پر بھی مقصد یہی تھا کہ توڑا جو ہے وہ بڑے نہیں ہے، کیونکہ بڑا چھوٹے کو نہیں توڑ سکتا، چھوٹا بڑے کو نہیں توڑ سکتا۔ تو بڑا جو ہے ان بتوں سے میں ہی ہوں، کیونکہ یہ بے جان ہے، میں جاندار ہوں۔ اور مقصد ابراہیم علیہ السلام کا یہ تھا کہ یہ لوگ سمجھیں گے، جب بڑے کی طرف جائیں گے تو یہ کہیں گے یہ تو نہیں توڑ سکتا، یہ تو اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا، ہو سکتا ہے یہ لوگ دین پہ آ جائیں۔ اور تیسرا وہ جو تھا ھذا اختی، تو اس سے مراد ایک تو یہ ہے کہ میری حقیقی بہن ہے، اور ایک مراد یہ ہے کہ میری مذہب کی بہن ہے، اسلامی بہن ہے۔ تو اسلامی رشتے کے لحاظ سے تمام مرد اور عورتیں کیا ہیں؟ آپس میں بہن بھائی ہیں۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں بیمار ہوں، فتولوا عنہ مدبرین، چلے گئے پیچھے۔ ابراہیم علیہ السلام ان کے بت خانے میں گھس گئے،
فراغ الی آلہتہم فقال الا تاکلون، بتوں میں جا گھسے، بتوں سے پوچھنے لگے کھاتے کیوں نہیں ہو؟ یہ تمہارے سامنے چاول پڑے ہوئے ہیں، تمہارے سامنے بکرے پڑے ہوئے ہیں، یہ تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ یہ کس لیے لا کر تمہارے سامنے رکھیں؟ ما لکم لا تنطقون، تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ پھر ان کو مارنا توڑنا شروع کر دیا۔ فراغ علیہم ضربا بالیمین، قوت کے ساتھ ان پر ضربیں لگائیں اور سارے کے سارے بتوں کو ڈھیر کر دیا۔ شام کے وقت جب وہ لوگ میلے سے واپس آئے عبادت کے لیے، نیاز لے کر جو ہے وہ اپنے اپنے حلوے اور چاولوں کی پلیٹیں لے کر آئے دربار میں، اس بت خانے میں۔ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ، آ کر دیکھا تو بڑے گھبرا گئے، کوئی خدا کھڑا ہی نہیں ہے، سب خدا نیچے پڑے ہیں، ٹانگ ٹوٹی ہے، ناک ٹوٹا ہے، ہاتھ ٹوٹے۔ تو پھر سورہ انبیاء کے اندر اس کی تفصیل ہے کہ ان لوگوں نے کہا یہ کون کر سکتا ہے؟ تو کسی نے کہا کہ ایک نوجوان جس کا نام ابراہیم ہے، وہ اس طرح کی باتیں کبھی کبھی کیا کرتا تھا۔ کہا بلا کے لے آؤ، لے آئے۔ پھر وہ اس کے ساتھ نمرود کے ساتھ آپ کا مناظرہ ہوا، تیسرے سپارے کے اندر تفصیل کے ساتھ گزرا۔ تو نمرود جو ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، ابراہیم علیہ السلام کے سوالوں کا جواب نہ دے سکا، تو پھر اس نے کہا کہ اس کو جلا دو۔ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ، ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پہ کہا تم ان کی عبادت کرتے ہو جن کو خود تراشتے ہو۔ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری بنائی ہوئی چیزوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا اور تم کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ تو جواب ان کے پاس تھا نہیں، تو قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ، کہنے لگے ایک عمارت بناؤ، ایک آتش خانہ بناؤ، اس کی چاروں طرف دیواریں لگاؤ اور اس میں خوب آگ دہکا دو، اور فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ، پھر اس دہکتی آگ میں ابراہیم کو پھینک دو۔ پھر پھینک بھی دیا، انہوں نے آگ جلائی، خوب روشن ہوئی، بڑا علو بن گیا، پھینک دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بچا دیا، اور آگ کو خطاب کر کے اللہ نے کہا یا نار کونی بردًا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جا، ٹھنڈی بن جا۔ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم کے ساتھ تو انہوں نے برائی کا ارادہ کیا، ان کو جلانے کا ارادہ کیا، لیکن ہم نے بچا دیا۔ فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، ہم نے انہی کافروں کو نیچا دکھایا۔